ایسا کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو آپ کا گھر بھی ایک چھوٹا سا مدینہ بن جائے گا۔ اللہ نے اپنی نعمت آپ لوگوں کے اوپر کی، آپ لوگوں کو اپنے گھر میں بلایا، اپنے بیت اللہ کے چکر آپ لوگوں سے لگوائے، صفا مروہ کے چکر لگائے، صفا پر آپ لوگوں سے دعائیں منگوائی، مروہ پہ دعائیں منگوائی، صفا اور مروہ کے درمیان آپ لوگوں کو دوڑایا، آپ لوگوں کے بال منڈوائے اور آپ لوگوں کے گناہ معاف کیے، آپ کو اپنی نعمتوں سے اللہ رب العزت نے اس طرح سے نوازا۔ تو اب یہ اللہ رب العزت نے آپ کے ساتھ کیوں کیا؟ عمرہ تو مکمل ہو گیا اور انشاءاللہ سب کا قبول بھی ہوا ہوگا، لیکن صحیح معنوں میں قبول ہوا یا نہیں ہوا وہ اب آپ کو پتہ چلے گا۔ السلام علیکم ناظرین، میں محمد یاسر یاسین آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ناظرین، آج کی ویڈیو انتہائی اہمیت کی حامل ہے ہر اس شخص کے لیے جو ابھی عمرہ کر کے واپس آیا ہے یا پہلے کبھی وہ عمرہ کر کے واپس آیا ہے، کیونکہ آج کی ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ کا عمرہ جو آپ نے ادا کیا ہے وہ صحیح معنوں میں قبول ہوا ہے یا نہیں، اور صحیح معنوں میں مقبول عمرہ کے اثرات کون سے ہیں اور وہ انسان کی زندگی پر کس طرح سے مرتب ہوتے ہیں۔ تو ان تمام معلومات کے لیے آپ نے ویڈیو کو پورا دیکھنا ہے، سکپ نہیں کرنا، ورنہ کوئی بھی اہم چیز آپ سے مس ہو جائے گی، کیونکہ اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد آپ کو پتہ چل جائے گا کہ آپ نے اپنی زندگی میں کیا بدلاؤ لے کر آنا ہے اور عمرہ جو ادا کیا ہے اس کی کیا ذمہ داریاں ہیں ہمارے اوپر۔ اور اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل والی بٹن پر کلک کر دیں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے۔ تو دیکھیں ناظرین، میرا آپ سب سے سوال ہے، جو لوگ پہلے کبھی عمرہ کر کے آئے ہیں یا جو ریسنٹلی ابھی عمرہ کر کے آئے ہوئے ہیں، کیا آپ نے یہ محسوس کیا ہے کہ وہ عمرے کا سکون جو حرم پاک میں تھا، جو دل کے اندر ایک سکون تھا، جو اللہ رب العزت سے قربت تھی، وہ آنسو آہستہ آہستہ کم ہونا شروع ہو جاتے ہیں جب ہم واپس آتے ہیں اپنے ملک میں؟ کعبہ کی یاد تو باقی رہتی ہے لیکن وہ کیفیت کہیں کھو سی جاتی ہے، ایسے لگتا ہے کہ وہ کیفیت کہیں پر گم ہو گئی ہے۔ تو ایسا کیوں ہوتا ہے؟ کیا اللہ کی قربت صرف مکہ اور مدینہ کے اندر تھی اور یہاں پر ہمارے ساتھ نہیں ہے؟ تو ناظرین، ایسا نہیں ہے، کیونکہ اللہ رب العزت فرماتا ہے وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، کہ جہاں کہیں بھی تم ہو اللہ تمہارے ساتھ ہے۔ تو دیکھیں، اللہ رب العزت حرم میں بھی ہمارے ساتھ تھا، مکہ میں بھی اور مدینہ میں بھی، اور یہاں پر بھی اللہ رب العزت ہمارے ساتھ ہے۔ اور اللہ رب العزت فرماتا ہے وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، کہ میں تمہاری شاہ رگ سے بھی زیادہ تمہارے قریب ہوں۔ تو دیکھیں، اگر آپ کا دل زندہ ہے، یعنی کہ جیسے حرم پاک میں آپ لوگ گئے، وہاں پر آپ لوگوں نے توبہ کی، استغفار کی، اور ایک برکتوں اور عظمتوں والے ماحول میں آپ لوگ رہے، آپ کا دل زندہ ہوا، ایمان کے جذبے سے زندہ ہوا، اللہ رب العزت کی قربت سے ہوا، دل کے اندر ایک جذبہ تھا، اگر وہ دل زندہ ہے تو یہاں پر بھی آپ لوگوں کے لیے وہ تمام برکتیں اور تمام عظمتیں اللہ رب العزت کی ہوں گی۔ کیونکہ دیکھیں، عمرہ صرف ایک سفر نہیں ہے بلکہ یہ دل کو بدلنے کا ایک انقلاب ہے، کیونکہ وہاں پر جب آپ لوگ گئے تو آپ نے وہ ایمان کا انقلاب دیکھا، وہ عظمتوں کا، وہ برکتوں کا انقلاب آپ نے وہاں پر دیکھا، اور آپ کا دل جو ہے وہاں جا کر بدل گیا۔ اور اس انقلاب کو زندہ رکھنے کے لیے لازمی ہے کہ ہم نے اپنے دل کو اللہ کا گھر بنانا ہے، اور اس کے لیے پہلی چیز ناظرین کیا ہے؟ وہ ہے نماز۔ آپ نے اپنی نماز حرم کی طرح سنوارنی ہے، جیسے آپ نے وہاں پر ہر نماز وقت پر پڑھی، خشوع اور خضوع کے ساتھ پڑھی، ایسے ہی آپ نے یہاں پر بھی نمازیں پڑھنی ہیں۔ اور دیکھیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصلاۃ عماد الدین، یعنی نماز دین کا ستون ہے۔ تو دیکھیں، جس بلڈنگز کے ستون مضبوط نہ ہوں، یعنی کہ پلر یا کالم مضبوط نہ ہوں، وہ بلڈنگ کبھی بھی مضبوط نہیں ہو سکتی، اور جس بلڈنگ کے ستون گر جائیں، پلر یا کالم گر جائیں، وہ بلڈنگ کبھی بھی قائم نہیں رہ سکتی، کبھی کھڑی نہیں رہ سکتی۔ تو ایسے ہی اگر ہم نے اپنے دین، اپنے ایمان کو مضبوط رکھنا ہے تو ہمیں نماز کو قائم کرنا ہوگا، کیونکہ نماز سے ہمارا ایمان، ہمارا دل مضبوط ہوگا، زندہ رہے گا۔ اور اگر ہماری نماز میں کمی کوتاہی ہوں گی تو پھر ہمارے ایمان میں بھی کمی کوتاہی ہوں گی، اور اس میں ہمارا نقصان ہے، کیونکہ دیکھیں اللہ رب العزت فرماتا ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ بے شک نماز بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے۔ تو اس لیے نماز کو ایسے پڑھنا ہے جیسے آپ نے حرم میں پڑھا تھا۔ ایک ہوتا ہے کہ نماز صرف پڑھ لینا، اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت سے لوگ نماز پڑھتے ہیں لیکن برے کاموں سے نہیں رکتے، برائیوں سے نہیں رکتے۔ تو آپ نے کیا کرنا؟ نماز ایسے پڑھنا ہے جیسے نماز کا حق تھا، اور اللہ نے آپ کو بلایا، آپ پہ احسان کیا، اپنی نعمتیں اور اپنی نعمتوں سے آپ لوگوں کو نوازا کہ آپ کو اپنے گھر میں بلا کر اس طرح سے نمازیں پڑھوائیں جیسے نماز پڑھنے کا حق ہوتا ہے۔ تو آپ نے ایسے ہی نمازیں پڑھنی ہے جیسے آپ نے حرم میں نمازیں پڑھی تھیں، اور آپ نے گھر میں بھی نماز کا اسی طرح سے اہتمام کرنا ہے جب آپ اپنے ملک میں واپس آ جائیں، اپنے ایریے میں واپس آ جائیں۔
اور اپنے گھر میں بھی ایک جگہ مخصوص کریں جہاں پہ آپ کے فیملی والے، آپ کے بیوی بچے، ماں باپ یا بہن بھائی جس جگہ پر نماز ادا کر سکیں۔ ایک ماحول آپ نے اپنے گھر میں بھی آ کے بنانا ہے۔ اور آپ کسی بھی کام میں لگے ہوئے ہیں، کچھ بھی کر رہے ہیں، تو جیسے ہی مسجد سے اذان کی آواز آئے اللہ اکبر اللہ اکبر، تو آپ نے اپنے دل کو کہنا ہے کہ اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے۔ تو ہر کام پیچھے اور نماز سب سے پہلے، جیسے آپ نے حرم پاک میں کیا تھا، جیسے آپ نے مکہ میں کیا، جیسے آپ نے مدینہ میں کیا۔ اور دیکھیں، نماز کے بعد دوسری چیز ہے قرآن پاک۔ جیسے آپ نے حرم میں، مکہ میں، مدینہ میں قرآن پاک کو پڑھا تھا، اسی طرح سے آپ نے یہاں بھی قرآن پاک کو پڑھنا ہے اسی لطف کے ساتھ۔ اور وہی لطف آپ لوگوں کو انشاءاللہ یہاں بھی آئے گا جب آپ لوگ دل جمی کے ساتھ پڑھیں گے۔ اور ہر روز بے شک ایک رکوع پڑھیں، ایک صفحہ پڑھیں یا چند آیات پڑھیں، لیکن یہ تسلسل نہ ٹوٹنے دیں۔ یہ تسلسل قائم رکھنا ہے کہ پڑھنا آپ لوگوں نے قرآن پاک کو ہر روز ہے، اور کوشش کریں کہ ترجمے کے ساتھ بھی اس کو سمجھ کر پڑھنے کی کوشش کر لیں۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے، الذین یتلون کتاب اللہ، یعنی کہ وہ لوگ جو اللہ کی کتاب یعنی کہ قرآن پاک کو پڑھتے ہیں، وہ اللہ سے ایسی تجارت کرتے ہیں جس میں نقصان نہیں ہے۔ تو آپ نے روزانہ ایک رکوع یا ایک صفحہ یا چند آیات لازمی پڑھنی ہیں اور ان کو اپنی زندگی کا معمول بنا لیں۔ اور نماز اور قرآن کے بعد تیسری چیز ہے توبہ و استغفار۔ تو دیکھیں، عمرہ کے دوران جو آپ لوگوں نے توبہ کی، جو استغفار آپ لوگوں نے کی، جو آپ لوگوں نے دعائیں مانگی، وہ صرف عمرہ کے لیے نہیں تھیں، بلکہ وہ آنے والی زندگی کے لیے سبق تھا۔ آپ لوگوں نے توبہ کی، اللہ نے معاف کیا۔ آپ لوگوں نے استغفار کی، اللہ نے معاف کیا، آپ کی بخشش کی، آپ نے مغفرت مانگی۔ آپ نے گناہوں کی توبہ کی، آپ کے گناہ اللہ رب العزت نے مٹا دیے۔ اللہ نے اپنی نعمت آپ لوگوں کے اوپر کی، آپ لوگوں کو اپنے گھر میں بلایا، اپنے بیت اللہ کے چکر آپ لوگوں سے لگوائے، صفا مروہ کے چکر لگائے، صفا پر آپ لوگوں سے دعائیں منگوائی، مروہ پہ دعائیں منگوائی، صفا اور مروہ کے درمیان آپ لوگوں کو دوڑایا، آپ لوگوں کے بال منڈوائے، عورتوں کے بال کٹوائے، اور آپ لوگوں کے گناہ معاف کیے۔ اللہ رب العزت نے آپ کو اپنی نعمتوں سے اللہ رب العزت نے اس طرح سے نوازا۔ تو اب یہ اللہ رب العزت نے آپ کے ساتھ کیوں کیا؟ عمرہ تو مکمل ہو گیا اور انشاءاللہ سب کا قبول بھی ہوا ہوگا، لیکن صحیح معنوں میں قبول ہوا یا نہیں ہوا وہ اب آپ کو پتہ چلے گا آپ کے آنے والی زندگی سے، کیونکہ یہ جو تمام چیزیں، یہ دعائیں، یہ استغفار، یہ توبہ آنے والی زندگی کے لیے سبق تھیں، کیونکہ آپ نے جو آپ دنیا کی رنگینیوں میں کھوئے ہوئے تھے، بھولے ہوئے تھے، ان چیزوں سے ہٹ کر، ان چیزوں سے نکال کر اللہ رب العزت نے آپ کو اپنے گھر میں بلایا اور وہاں پر آپ لوگوں کو پریکٹس کروائی، اپنی رحمتوں کے اندر، برکتوں کے اندر آپ لوگوں کو رکھا، ایک روحانی ماحول میں آپ لوگوں کو رکھا جہاں پر اللہ رب العزت کی قربت آپ لوگوں کے ساتھ تھی۔ تو اب اسی قربت کو آپ نے ساتھ یہاں پر بھی لے کر آنا ہے، اسی طرح سے دعاؤں کا، توبہ استغفار کا آپ لوگوں نے اہتمام جاری رکھنا ہے۔ اور دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، واللہ انی لاستغفر اللہ واتوب الیہ فی اليوم اکثر من 70 مرہ، کہ اللہ کی قسم میں دن میں 70 مرتبہ سے بھی زیادہ بخشش مانگتا ہوں اور توبہ کرتا ہوں۔ یعنی کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو بخشائی شخصیت ہیں، وہ بھی اللہ رب العزت سے 70 سے زائد مرتبہ توبہ کرتے تھے اور مغفرت مانگتے تھے۔ تو ناظرین، ہم اور آپ کس جگہ پر کھڑے ہیں؟ تو ہم نے بھی توبہ اور استغفار کو اپنی زندگی کا معمول بنانا ہے، اور جو بھی توبہ کریں، جس چیز کی بھی توبہ کریں، جس گناہ کی توبہ کریں، پکے دل سے کریں کہ آئندہ یا اللہ یہ نہیں کریں گے، لیکن اگر غلطی سے ہو جاتا ہے تو پھر اس پر توبہ کریں۔ کیونکہ دیکھیں، اگر آپ نے دل کو زندہ رکھنا ہے ناظرین، تو پھر آپ نے اپنی زبان کو توبہ استغفار سے آپ لوگوں نے تر رکھنا ہے۔ زبان اگر توبہ استغفار سے بھیگی ہوئی ہوگی تو آپ کا دل روشن ہوگا، اور دل زندہ ہوا تو وہ عظمتیں، وہ برکتیں جو حرم پاک میں آپ لوگوں کے لیے تھی اللہ رب العزت کی، وہ یہاں پر بھی آپ لوگوں کے لیے ہوں گی۔ اور ان کے بعد ہے ناظرین صدقہ اور خیرات۔ تو جب آپ لوگ مدینہ گئے، مکہ میں بھی آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا، لیکن جس وقت آپ لوگ خاص طور پر مدینہ میں گئے تو وہاں پر آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا ایک نرمی، ایک سخاوت اور عاجزی آپ لوگوں نے وہاں پر دیکھی ہوگی۔ اور یہ کچھ چند مثالیں تھیں صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو طرز عمل تھا، تو یہی طرز عمل ہوا کرتا تھا، لیکن اس سے کہیں زیادہ بڑھ چڑھ کر ہوا کرتا تھا صحابہ کرام کا جو طرز عمل تھا اسی مدینہ کے اندر، اسی مکہ کے اندر جہاں سے آپ لوگ ہو کر آئے ہیں۔ جو لوگ زیارتوں پر گئے انہوں نے ہو سکتا ہے زیارت کی ہو اس کنویں کی کہ جو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خرید کر لوگوں کے لیے وقف کر دیا، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہی مدینہ کی گلیوں میں راتوں کو پھرتے تھے اور غریبوں کا حال پوچھتے تھے اور لوگوں کی خدمت کرتے تھے۔ جن گلیوں میں آپ چل کر آئے ہیں اب یہ تھوڑی جدید بن گئی ہیں، اس وقت پرانی تھیں،
ٹوٹی پھوٹی گلیاں تھیں، لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ خدمت، وہ سخاوت، وہ عدل آج بھی پوری دنیا میں زندہ ہے، کیونکہ اس نے مدینہ کی گلیوں میں ضرورت مندوں کی ضرورتیں پوری کیں۔ تو عمرہ کے بعد اگر ہم بھی اپنی کمیونٹی میں آ کر، اپنے ٹاؤن میں، اپنے گاؤں میں، اپنے شہر میں آ کر ارد گرد کے لوگوں کے لیے اچھے کام کریں اور ان کو نفع پہنچائیں، ان کی حاجتوں کو پورا کریں، ان کی ضرورتوں کو پورا کریں، یا ہمارے جو عزیز و اقارب ہیں، کوئی یار دوست، رشتہ دار یا خوددار لوگ جن کے اوپر کوئی مشکل وقت ہے اور وہ آگے بڑھ کر سوال بھی نہیں کرتے، خاص طور پہ ایسے لوگوں کا خیال رکھنا ہے۔ تو اگر یہ چیزیں آپ میں زندہ ہو جاتی ہیں عمرہ کے بعد، تو ناظرین، تو پھر آپ لوگ سمجھ لیں کہ اس عمرہ کا فیض آپ کے گھر تک آپ کے ساتھ پہنچ گیا ہے۔ اور اس کے بعد ہے کہ اپنے گھر میں عبادت کا ماحول بنائیں۔ تو دیکھیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اجعلوا من صلاتکم فی بیوتکم ولا تتخذوها قبورا، یعنی اپنی نمازوں میں سے کچھ حصہ گھروں میں بھی پڑھا کرو، ان کو قبرستان نہ بناؤ۔ یعنی اپنے گھروں میں بھی آپ لوگوں نے نمازیں پڑھنی ہیں، ان کو قبرستان نہیں بنانا۔ تو جیسے آپ فرض نماز مسجد میں ادا کر کے آئیں، سنت نوافل جو ہیں وہ اپنے گھر میں ادا کر لیں۔ فرض نماز ادا کرنے کے لیے مسجد جا رہے ہیں تو نماز سے پہلے کی جو سنتیں ہیں وہ آپ اپنے گھر میں ادا کر لیں، اور گھر میں آپ نے ذکر کا، تلاوت کا، نیکی اور دعا، اور اپنے گھر والوں کو دین کی باتیں بتلانا، ان سے کچھ سیکھنا، کچھ ان کو سکھلانا، تو کچھ ترغیب دینا، یہ عمل آپ لوگوں نے گھر میں کرنا ہے۔ اس طرح کا ماحول آپ لوگوں نے واپس آ کر پیدا کرنا ہے۔ تو ناظرین یاد رکھیں، اگر آپ ایسا کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو آپ کا گھر بھی ایک چھوٹا سا مدینہ بن جائے گا۔ اور یاد رکھیں ناظرین کہ عمرہ ختم ہوا ہے، عمرہ مکمل ہوا ہے، لیکن عبادات کا سفر نہ مکمل ہوا ہے نہ ختم ہوا ہے، اور جب تک آپ کا آخری سانس ہے اس وقت تک یہ عبادات کا سفر آپ کے ساتھ ساتھ رہے گا، خوشی ہو یا غمی ہو، یہ کبھی ختم ہونے والا نہیں ہے۔ اگر وہاں پر آپ نے اپنے دل کو بدلا تھا تو اب اپنے ماحول کو بدلنے کا وقت آ گیا ہے کہ آپ جس ماحول میں اب آئے ہیں یہاں پر آپ نے اپنے ماحول کو بدلنا ہے۔ اور دیکھیں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، کہ اللہ کسی قوم کی حالت نہیں بدلتا جب تک وہ خود اپنے حالات نہ بدلیں۔ تو آپ لوگوں نے اپنا ماحول خود بدلنا ہے، پھر اللہ رب العزت کی مدد بھی آپ کے ساتھ ہوگی۔ اور جو دل آپ کا مکہ میں تھا بالکل نرم، گناہوں سے پاک، توبہ استغفار میں ڈوبا ہوا، ہر وقت نماز کی پابندی کرنے والا اور اللہ کے ذکر میں مصروف رہنے والی زبان، اور جو دل آپ کا مکہ میں تھا، اگر وہی دل آپ یہاں پر بھی ساتھ رکھتے ہیں، اگر وہی دل آپ کا یہاں پر بھی ہے، تو یقین جانیے کہ آپ کا عمرہ اللہ کے ہاں صحیح معنوں میں قبول ہوا ہے۔ کیونکہ ایک ہوتا ہے کہ عمرہ کے اعمال کر لیے، مناسک اچھی طرح سے کر لیے، عمرہ قبول ہو گیا، گناہ معاف ہو گئے، آنے والی زندگی میں آپ لوگ کچھ بھی کرتے پھریں، وہ عمرہ صرف اس حد تک ہی تھا کہ جو وہ قبول ہوا۔ لیکن ایک ہے کہ صحیح معنوں میں قبول ہونا، یعنی کہ ایسا قبول ہوا کہ اس کے اثرات آپ کی زندگی پر پڑ گئے، آپ بدل گئے عمرہ کے قبول ہونے کے اثرات سے۔ تو عمرہ صحیح معنوں میں قبول بھی وہی ہے جس سے انسان کی زندگی بدل جائے، اور پھر وہ جو برکت آپ کے ساتھ مکہ میں تھی، مدینہ میں تھی، وہی برکت آپ کے ساتھ یہاں پر بھی ہوگی۔ وہ روحانیت، وہ عبادات کا جذبہ، وہ دل کا سکون، وہ سب چیزیں آپ کے ساتھ ہوں گی۔ اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ عمرہ کے بعد ایمان کی جگمگاتی ہوئی روشنی آپ کے ساتھ ساتھ رہے، تو ان چیزوں پر آپ نے عمل کرنا ہے، اور میری اس ویڈیو کو آپ دوسروں تک بھی پہنچائیں، اس پیغام کو۔ انشاءاللہ آپ لوگوں کو بھی اس کا اجر و ثواب ملے گا اور مجھے بھی ملے گا۔ اور ناظرین مجھے اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا۔ اگر آپ نے ابھی تک ویڈیو کو لائک نہیں کیا تو ویڈیو کو لائک کر دیں، شیئر کر دیں، میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل والی بٹن پر کلک کر دیں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ لوگوں تک پہنچتی رہے۔ شکریہ۔